کیا آپ بھی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ برسوں سے کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی عظیم تسبیح کے بارے میں بات کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے کے جاتی ہے۔ لیکن ایک بات شروع میں ہی سمجھ لیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کوئی مخصوص تسبیح پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات لازماً منوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سنتے ہیں، مگر وہ آپ کی وہ دعا قبول کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا کرتے ہیں، اور کبھی آخرت کے لیے وہ اجر ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یہی ایک مومن کا کامل یقین ہوتا ہے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تلقین فرمائی۔ ذکر صرف زبان کا نہیں، عمل کا ہوتا ہے، اور یہ دل کی زندگی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف کم ہوتا ہے، امید بڑھتی ہے، اور مشکلات کا جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ کم محسوس ہونے لگتا ہے۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے، آپ اگر کثرت سے اس کو کرتے ہیں نا، اگر کوئی چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز لازمی عطا کریں گے۔ آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ تسبیح بہت ہی خوبصورت ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ جس بھی مسئلے کے لیے پریشان ہیں، یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ آپ تسبیح کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ کلمات نا بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل طاقت، اصل مدد اور اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے نا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کسی نیکی کی قوت۔ یہ کلمات بندے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل طاقت، اصل مدد اور اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے اور اپنے ہر معاملے کو اپنے رب کے سپرد کرنا سیکھ لیتا ہے۔ سوچئے، جب انسان ہر مشکل میں یہی کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ حقیقت میں اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل اعتماد ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہی اعتماد دعا کی روح ہے۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر کی پریشانی، مسائل ہیں، دل بے چین رہتا ہے، تو اس ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کے بعد، چلتے پھرتے، سفر میں، کام کرتے ہوئے یا فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیں، صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں ہوتا، دل کا اخلاص، حلال روزی، گناہوں سے بچنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد کی ادائیگی اور نماز کی پابندی دعا کی قبولیت کے اہم اسباب ہیں۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ لہٰذا اللہ سے مانگتے رہیے، امید نہ چھوڑیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی فیصلہ فرمائیں گے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بہت سے لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل میں نا جلد بازی بھی رکھتے ہیں۔ 2-4 دن یا 2 ہفتے، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں شیطان انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی ہے مگر قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس کے آنسوں، اس کے دل کی ہر کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور جس چیز کو ہم تاخیر محسوس ہو رہی ہوتی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اب اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کریں، کیونکہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ اسی طرح حلال رزق کھائیں، سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں، والدین کی خدمت کریں اور دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ رکھیں۔ یہ اعمال انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت عادت یہ بھی اپنا لیجئے کہ جب بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو اس کے معنی کو بھی اپنے دل میں تازہ رکھیں۔ خود سے کہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، میری ہر ضرورت صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کسی ایسی پریشانی سے گزر رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے کسی سے نہ کیا ہو۔ آپ شاید معاشی تنگی میں ہیں، بیماری میں ہیں، اولاد کی فکر ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، یا آپ کے دل کا سکون چھن گیا، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے
کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، آپ کی رحمت کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کو اس وقت بھی سنتا ہے جب دنیا میں کوئی اور اس کی آواز نہیں سن رہا ہوتا۔ اس لیے آج سے ہی یہ نیت کریں کہ ہم صرف مشکل کے وقت ہی نہیں بلکہ خوشحالی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے اخلاص، رحمت اور امید سے نوازتا ہے۔ آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور تمام پریشان حال مسلمانوں کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ ممکن ہے آپ کی ایک سچی دعا کسی کی زندگی میں آسانی کا سبب بن جائے، اور یہ دعا آپ کے لیے بھی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل میں بڑی جلد بازی رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 2-4 دنوں میں ہماری دعا قبول ہو جائے، اور اس تسبیح جو لا حول ولا قوت کی تسبیح ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس ذکر کے لیے شریعت میں کوئی خاص لازمی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ اسے جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ اگر معمول بنانا چاہیں تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ذاتی معمول ہے، کوئی شرعی طور پر لازم یا مخصوص فضیلت والی تعداد نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں الحمدللہ، ہم بھی آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے والا اور اپنی رحمت سے ہماری عاجز دعاؤں کو قبول فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو لازمی کر لیں۔ ایک تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کیا کریں۔ استغفار آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ استغفار تو اتنی خوبصورت تسبیح ہے کہ جس نے بھی اپنی زندگی میں اس ذکر کو اپنا معمول بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا ہر مسئلہ حل کیا ہے۔ کوشش کریں کہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ استغفار آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، آپ کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ زندگی کی کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، استغفار کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنائیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے درمیان میں 313 مرتبہ آپ استغفار کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، آپ پریشان ہیں، بیماری کے لیے پریشان ہیں، آپ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں نا، آپ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کس طرح خوبصورت چیزیں لے کر آتے ہیں، آپ کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ لازمی قبول و منظور فرمائیں گے، کیونکہ استغفار اتنی خوبصورت تسبیح ہے۔ استغفار پڑھنے والا انسان کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے کو گناہ جڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ کوشش کریں نماز آپ کی اسکپ نہ ہو۔ جتنی شروع میں دل نہیں کرتا، آپ عادت جب بنائیں گے، معمول بنا لیں گے تو نماز پڑھنے کا دل بھی کرے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔